علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک شخص دریا کے کنارے پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا دریا کے کنارے سے گزرا تو اس نے اس شخص کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، 10 دن سے مچھلی کے شکار کے لیے دریا پر آتا ہوں مگر میرے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آئی۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا، تم دریا میں اپنا جال پھینکو، جو چیز بھی برآمد ہوگی تو اس چیز کو میں خرید لوں گا اور بدلے میں تجھے 1000 درہم دوں گا۔ اس شخص نے جال دریا میں ڈالا تو اسے جال وزنی محسوس ہوا۔ جب اس نے جال باہر نکالا تو ایک صندوق برآمد ہوا۔ بادشاہ نے بغیر صندوق کھولے ہی اس شخص کو 1000 درہم دے دیے اور اپنے غلام سے کہا کہ صندوق کو دریا میں منتقل کر دیں۔ بادشاہ نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک عورت کی لاش تھی جس کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور اس کے چہرے کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ میری رعایا کی عورت کے ساتھ اتنا ظلم کس نے کیا ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اس عورت کے قاتل کو میرے سامنے پیش کرو ورنہ تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ وزیر بڑا پریشان ہوا اور اس جگہ پر گیا جہاں سے صندوق برآمد ہوا تھا۔ وزیر نے دریا کے کنارے سے بہو سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ صندوق کس جگہ سے آیا ہوگا۔ وزیر نے ان علاقوں میں اپنے آدمی بھیجے کہ جا کر پتہ کرو کہ کہیں عورت کے قاتل کی خبر ملتی ہے یا نہیں، مگر کسی علاقے میں بھی اس قسم کی کوئی خبر نہیں ملی۔ 3 دن گزر گئے اور وزیر عورت کا قاتل ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو سرعام ایک چوک پر سب کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب وزیر کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو لوگوں میں سے ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے کیونکہ میں ہی اصل مجرم ہوں۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس مقتول کا بد نصیب باپ ہوں جس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا ہے۔ اگر میں اس کی شادی ایسے ظالم شخص سے نہ کرتا تو آج میری بیٹی اتنی بے دردی سے قتل نہ ہوتی۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر عورت کا شوہر آگے بڑھا اور کہا، مجھے سولی پر لٹکایا جائے اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تم نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میری بیوی کے سر میں شدید درد ہوا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، تو میں اپنی بیوی کو ایک حکیم کے پاس لے گیا تو حکیم نے کہا، آپ کی بیوی کا علاج موجود ہے مگر اس کے لیے تجھے محنت کرنا پڑے گی۔ یہاں سے دور ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر ایک نایاب قسم کا سیب پایا جاتا ہے، تم نے وہاں سے 3 سیب توڑ کر لانے ہیں۔ تمہاری بیوی کو 10 دن تک ایک سیب سونگھنا ہے مگر کھانا ہرگز نہیں۔ 10 دن بعد دوسرا سیب سونگھنا ہے اور 20 دن بعد تیسرے سیب۔ یوں 1 مہینے بعد تمہاری بیوی مکمل صحت یاب ہو جائے گی۔ میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا اور 2 دن بعد 3 سیب توڑ کر گھر آ گیا۔ میں نے بیوی کو سمجھایا کہ ہر سیب کو 10 دن تک سونگھنا ہے اور 1 مہینے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں بیوی کو سب کچھ سمجھا کر کسی کام کے لیے ساتھ والے شہر چلا گیا۔ میں جب شام کو گھر واپس آ رہا تھا تو ایک نوجوان کے ہاتھ میں وہی نایاب سیب دیکھا۔ میں نے اس جوان سے پوچھا کہ تجھے یہ سیب کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو ایسے سیب پائے نہیں جاتے۔ تو نوجوان نے ایسی بات کہی کہ میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ سیب میری ایک معشوقہ نے دیا ہے جس سے میں ملنے بھی گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان آگے بڑھ گیا مگر میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہوا اور دیکھا کہ ادھر 2 سیب پڑے تھے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے؟ تو اس نے مجھے کہا، معلوم نہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، جس عورت سے میں نے اتنی محبت کی ہے اس نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ایک تلوار اٹھائی اور بیوی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ میرا 10 سال کا بیٹا تھا، اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جب گھر آئے گا تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں نے بیوی کی لاش کے ٹکڑے ایک صندوق میں رکھے اور صندوق کو بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا روتا ہوا گھر آیا تو میں نے رونے کا سبب پوچھا۔
بیٹے نے کہا ابا جان میں امی کا سیب لے کر باہر گلی میں کھیل رہا تھا، ایک شخص نے مجھ سے وہ سیب چھین لیا، ادھر ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری بیوی بے گناہ تھی مگر میں نے بغیر تحقیق کیے اس کے کردار پر شک کیا اور اسے مار ڈالا۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے ضرور سولی پر لٹکاؤں گا مگر تمہارے ساتھ ساتھ اس جوان کو بھی سولی پر لٹکاؤں گا جس کی غلط بیانی کی وجہ سے تم نے اپنی بیوی کی جان لے لی۔ بادشاہ نے اس جوان کو پکڑوانے کے لیے ایک چال چلائی۔ بادشاہ نے اعلان کیا جو شخص بھی ایک نایاب قسم کا سیب میری خدمت میں پیش کرے گا اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا۔ اعلان سنتے ہی وہ جوان سیب لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور سیب کی ساری کہانی سنی۔ جوان نے کہا مجھے آپ کے جلال کی قسم میں نے بچے سے وہ سیب ضرور لیا تھا اور اس آدمی سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سیب میری معشوقہ نے مجھے دیا ہے مگر مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی اس عورت کا شوہر ہے جس کے بچے سے میں نے یہ سیب لیا، ورنہ میں ایسا مذاق بالکل بھی نہیں کرتا۔ بادشاہ نے قاضی سے مشورہ کیا کہ اب ان دونوں کا کیا فیصلہ کیا جائے، تو قاضی سے مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ نے عورت کے شوہر کو سولی پر لٹکا دیا اور اس جوان کو غلط بیانی کرنے پر 20 سال کی سزا سنا دی۔ اس دوران وہ جوان قیدیوں کو یہی نصیحت کرتا رہا کہ زندگی میں کبھی ایسا مذاق مت کرنا جس سے کسی کا ہنستا بستا ہوا گھر اجڑ جائے۔ دوستو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔